بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب 11 حل تصلی امرأۃ فی ثوب حاضت فیہ، یعنی کیا عورت اس کپڑے میں نماز پڑھے جس میں اسے حیض آیا ہو۔ روایت نمبر 312۔ مجاہد سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہم میں سے کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا جس میں اسے حیض آتا، اگر اسے کچھ خون لگ جاتا تو اپنا تھوک لیتیں اور اپنے ناخن سے اسے دور کر دیتیں۔ تشریح: 9ویں باب میں حیض کا خون دھونے کے متعلق مسئلہ گزر چکا ہے۔ یہاں حالت مجبوری کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہو اور اس میں ایام حیض گزارے تو کیا طہر کے بعد ایسے کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے، یا یہ کہ جب تک اس کو دھو نہ لے نماز نہ پڑھے؟ امام موصوف نے ایک انتہائی صورت کا حوالہ دے کر یہ بتلایا ہے کہ محض حیض کی وجہ سے کوئی کپڑا ناپاک نہیں ہو جاتا۔ عورتیں عموماً اس لباس میں نماز نہیں پڑھتیں جس میں ایام حیض گزارے ہوں۔ بحالت طہر نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ روایت میں ایک ہی کپڑا ہونے سے مراد حیض کا مخصوص کپڑا نہیں بلکہ مطلق لباس ہے۔ باوجود احتیاط کے اسے خون کا داغ لگ سکتا ہے، ایسی حالت میں نماز ترک کرنا جائز نہیں ہوگا۔ خشک داغ کھرچ کر دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس اور کپڑا نہ ہو اور اس داغ کو دھونے کا موقع بھی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ جیسے بھی وہ داغ بآسانی دور کر سکتی ہے دور کرے اور نماز پڑھے۔ جس واقعے کی طرف حضرت عائشہ نے اشارہ کیا ہے وہ ایک شاذ ہے، اس سے یہ سمجھنا کہ عموماً ایسا ہوا کرتا تھا صحیح نہیں۔ عنوان باب ایک عام وہم دور کرنے کے لیے باندھا گیا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں خون کے ایک قطرہ لگنے کی صراحت ہے۔ غرض امام موصوف نے ایک انتہائی صورت کا حوالہ دے کر اصل مسئلے کی مسئلہ واضح کیا ہے۔ قالت بریقہا فمسحت ہو بظفرہا، ان الفاظ سے گھن آتی ہے کہ وہ کیا نفاست طبع عورتیں تھیں کہ حیض کا خون تھوک سے صاف کرتی تھیں، پانی استعمال کرنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کرتیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ اشکال یوں حل کیا ہے کہ 9ویں باب کی دوسری روایت بھی حضرت عائشہ کی ہے جس میں وہ حیض کا نشان دھونے کے متعلق عام معمول بتلا رہی ہیں۔ اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت کپڑے سے خون کے داغ کھرچ کر پانی سے اسے دھو ڈالتی تھیں۔ یہاں حضرت عائشہ نے عام معمول کا نہیں بلکہ ایک استثنائی صورت کا ذکر کیا ہے، جس کی بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور استفتاء کے حل تصلی امرأۃ کا عنوان قائم کر کے اس وہم کو دور کیا ہے کہ عورت کا لباس محض اس لیے کہ اس نے اس میں ایام حیض گزارے ہیں ناپاک ہو جاتا ہے، اور یہ کہ جب تک وہ اس لباس کو دھو نہ لے نماز چھوڑے رکھے۔ مذکورہ بالا روایت سے یہ سمجھنا کہ عورتیں عموماً ایسا کیا کرتی تھیں واقعات اور عام عمل درآمد کے صریح خلاف ہے۔ ابو داؤد نے حضرت عائشہ کی یہی روایت عطا سے نقل کی ہے، اس میں شیء من دم کی جگہ قطرۃ من دم ہے، یعنی قطرہ خون لگ جاتا۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ، یعنی اس کے اثر کو غائب کر دیتی۔ ناخن کا استعمال کرنا ہی بتلاتا ہے کہ وہ اتنا خفیف اور خشک نشان ہوتا جو ناخن سے دور کیا جاتا۔ علاوہ ازیں کسی ایک عورت کا نماز بر وقت پڑھنے کی خاطر اس طرح نشان کو عارضی طور پر دور کر دینے سے زیادہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی خاص حالت میں جب کہ پانی پاس نہ ہو اور نماز کا وقت چلا جا رہا ہو،
ایک غریب عورت نے ایسا کیا تھا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے بعد میں پانی سے اسے دھویا نہیں۔ یہ یاد رہے کہ امام موصوف باب کے عنوان میں جہاں حل استعمال کریں گے تو وہاں جواز یا عدم جواز کی طرف اشارہ کریں گے، ایسا ہی جہاں من رکھیں گے وہاں بعض لوگوں کے عمل درآمد یا خیال کی طرف اشارہ کر کے اس پر بحث کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔